أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے اہل القرآن؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ۔ ہم پھر اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے اتنی خوبصورت محفل کا حصہ بنے ہیں۔ یقین جانیے یہ خالصاً اللہ کا کرم ہے، اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کہ اللہ نے ہمیں اس محفل کا حصہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کی خالص توفیق ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس سے جڑ جائیں، اس کی راہ میں نکل جائیں اور کوئی ایسی بات سیکھ لیں جس سے ہم دین کے بہترین انسان بن سکیں اور بینگ لیڈیز، بہترین خواتین، بہترین مائیں، بہترین بیٹیاں اور بہترین بہنیں بنیں۔ آج ہم جن کے بارے میں بات کریں گے ان کے بارے میں بات کرنا ہی میرے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آئی ہوپ کہ لرننگ ایکسپیرینس ہوگا۔ پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گی شروعات کرنے سے پہلے کہ بہت سی ڈیٹس میں اختلاف ہے، بہت سے ناموں میں اختلاف ہے، بہت سی باتوں میں اختلاف ہے، تو ان چیزوں کو اوائڈ کریے گا اور اصل مقصد کی طرف اپنی نظر ضرور رکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو میرا دل ہے آج لازمی ہم پڑھیں، اور کیسے وہ ریلیٹ کرے گی انشاءاللہ آپ کو سیشن کے اینڈ میں پتہ چلے گا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وأمامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کا اسم کرامی تھا خدیجہ اور قبیلہ کیا تھا ان کا؟ قریش۔ کنیت تھی ان کے ام ہند اور ام القاسم، لقب تھا طاہرہ، کیونکہ وہ بہت ہی ارلی ایج سے بہت پاکیزہ تھیں اور اسلام آنے سے پہلے بھی وہ اتنی پاکیزہ، اتنی باکردار تھی کہ طاہرہ پاکیزہ کے لقب سے مشہور ہو گئی تھیں۔ ایک اور لقب جو ہمیں ان کا ملتا ہے وہ صدیقۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق کو لقب ملا کیونکہ وہ سچے تھے، ہر مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیقۃ الکبریٰ، عورتوں میں سب سے افضل صدیقہ، سیدۃ القریش۔ والد کا نام ان کے تھا خویلد بن اسد، والد کی طرف سے ان کا نسب نامہ یہ ہے سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ، والدہ کی طرف سے نسب نامہ فاطمہ بنت زائدہ بن العاصم
بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیز بن عامر۔ حضرت خدیجہ کی جب ہم بات کرنا شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی بات شروع ہوگی ان کے والدین سے۔ آپ واحد وہ خاتون ہیں جن کا نسب نامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، اور کس مقام پہ جا کے ملتا ہے؟ قصی کے مقام پہ جا کے ملتا ہے۔ کچھ نام سنا سنا لگ رہا ہے؟ قصی، ہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ پڑھا تھا اور ارلی عربس کے بارے میں پڑھا تھا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ قصی نے مکہ میں آئے، وہاں پہ انہوں نے بہت سی چیزیں بنائیں، دارالندوہ بنایا، اور وہاں سے پروگرس شروع ہوئی۔ آگے ان کے بیٹے تھے جن سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو کلوز ریلیشن نہیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نہایت اعلیٰ حیثیت کے مالک تھے، مکہ معظمہ میں مقیم تھے، اور وہاں کے بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے۔ تجارت قریشیوں کا مین سورس آف انکم تھا، اور اسی کے ریلیٹڈ قرآن پاک میں سورہ قریش جو ہے وہ نازل کی گئی ہے۔ بزنس ٹائکون کیسے تھے؟ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، یہاں سے چیزیں لے کے جاتے تھے باہر ڈفرینٹ کنٹریز میں، اور وہاں پہ وہ سیل کرتے تھے۔ ان کے 2 بڑے کاروان سال میں 2 مرتبہ مال تجارت لے کے نکلتے تھے، گرمیوں میں سیریا اور سردیوں میں یمن جاتے تھے۔ جب شادی کی عمر کو ان کے والد پہنچے تو فاطمہ بنت زاہدہ سے شادی کر لی، اور عام الفیل سے 15 سال قبل، عام الفیل کیا ہے؟ واقعہ فیل، اس سے 15 سال قبل ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کی۔ خدیجہ کے معنی جب ان کو میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو بڑے ان یوزول معنی ہیں، جو نارملی لوگوں کو پتا ہے وہ ہیں خوشگوار، سخی، قابل تعریف، لیکن جو ایک بہت بیسک معنی ہے وہ ہے جدید، one who is born before time۔ یہ وہ بات ہے ایسی جو اپنے وقت سے پہلے پیدا ہوگی۔ اگر لٹرل میننگ میں دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ پری میچور تھی، وہ پری میچور پیدا ہوئی تھی، اور اگر واسٹ سینس میں دیکھا جائے تو پوری ان کی سیرت میں آپ دیکھیں گے کہ ہر وہ چیز انہوں نے کی جو اس وقت عرب میں عورت کے لیے ممنوع تھی، منع تھی، عورت کو الاؤ نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہ شرف دیا کہ اس وقت بھی انہوں نے بزنس کیا، اس وقت بھی انہوں نے ایجوکیشن لی، اس وقت بھی شادی کس سے کروں گی نہیں کروں گی یہ حق ان کے پاس تھا۔ ان کے نام میں اگر ہم لٹرلی دیکھیں تو one who was born before time، اپنے وقت سے پہلے پیدا ہونے والی، اور اگر واسٹ سینس میں دیکھیں تو ہر وہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کروایا جو اس زمانے میں، اس دور میں بہت ایڈوانس سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ تمام معاملات میں ایڈ آف ٹائمز تھی۔ جب حضرت خدیجہ کی والدہ انہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، یعنی جب وہ پریگننٹ تھی، تو ان کے والد کو ایک خواب آیا، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جوان ہیں، ینگ ہیں، اور اپنی جھولی پھیلا کے ایک درخت سے کھجوریں توڑ رہے ہیں، اور کھجوریں بھی کون کون سی؟ بڑی بڑی، لمبی، بڑی، اور کھانے میں بھی بڑے مزیدار، اور کھا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ بڑے خوشی خوشی اٹھے اور اپنی بیوی کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا اور میں بہت خوش ہو رہا ہوں، جو تو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں لڑکا ہی ہوگا۔ لیکن ان کی بیوی چپ ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، تم خوش نہیں ہو؟ مجھے اتنا اچھا خواب آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں لڑکا ہوگا۔ ان کی والدہ محترمہ نے کیا فرمایا کہ جتنا مجھے علم ہے ہمارے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کی والدہ بھی علم والی تھی، ان کی والدہ الٹریٹ نہیں تھی، ایجوکیٹڈ تھی، علم سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ یہ بات سن کے ان کے والد چپ ہو گئے۔ عرب کے ماحول کو ذہن میں لائیے گا، جہاں پہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا میل ڈومیننٹ سوسائٹی، آج میل ڈومیننٹ سوسائٹی نہیں ہے۔ میل ڈومیننٹ سوسائٹی یہ ہے کہ اگر گوشت پکا ہے نا تو سارا گوشت مرد کو جائے گا، عورت کو شاید کوئی چھچڑا یا کوئی ایسی چیز مل جائے گی۔ جب عورت کو نیچے پاؤں میں بٹھایا جائے گا، جب دل کیا جائے گا اس کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جائے گا، جب دل کرے گا اس کو تھرو کر دیا جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اگر عورت بچی پیدا ہو گئی
تو گھر والوں کی مرضی اور قبیلے کی مرضی ہے کہ اس کو رکھیں گے یا فوراً دفن کریں گے. اس کی ماں کا بھی رائٹ نہیں ہے کہ اس کو چوائس دی جائے گی. جب حضرت خولد کے ہاں کون پیدا ہوئی؟ حضرت خدیجہ. تو کیا ان کے احساسات تھے؟ وہ ڈرے ہوئے تھے، ایکسٹریم ڈر تھا. والدہ کو بھی اور والد کو بھی پہلی اولاد، اور پہلی اولاد کو کیا ہونی چاہیے؟ بیٹا. اور پہلی اولاد بیٹا ہونی چاہیے، اور اگر بیٹی ہو جائے گی تو موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جائے گا. حضرت خدیجہ پیدا ہوگی اور بیفور ٹائم پیدا ہو گئی، اور قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کو پتا چل گیا کہ بیٹی ہوئی ہے. والد کا دل دھڑک رہا ہے. اچھی صفت کے مالک تھے، اچھے انسان تھے، بالکل نہیں چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیں، اور ڈرے ہوئے تھے کہ اب قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے. سوشل پریشر دیکھ رہے ہیں کیسے آج ہمیں سوشل پریشر ہوتا ہے، کیسے مرد عورتوں کو سوشل پریشر دیتے ہیں، یا عورتیں ہی عورتوں کو سوشل پریشر دیتی ہیں کہ بیٹا ہی پیدا کرو، بیٹا ہی پیدا کرو، بیٹا ہی پیدا کرو. اور جب کسی کے ہاں 2 سے 3 یا 3 سے 4 بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو عورتیں جا کے کہتی ہیں اوہو چلو اللہ رحم کرے گا. What do you mean by that؟ کیا آپ اللہ کے فیصلے کو کوسچن کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ یہ لفظ جو اتنی آسانی سے بول دیا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس دن آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جائیں گے ان ورڈز کے بھی جو آپ بول رہے ہیں. سیم ڈرے سہمے ان کے والد کھڑے ہیں. حضرت خدیجہ کو لایا گیا ہے، ان کے دادا کون ہیں؟ اسد، وہ کھڑے ہیں اور ان کے والد ڈر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب مجھے کیا کہا جائے گا. جیسے ہی حضرت خدیجہ لائی گئی اور ان کے ہینڈ اوور کی گئی، انہوں نے ان کو دیکھا اور ایک دم سے ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی. کیا نظر آیا؟ انہوں نے ایک غیر فطری چیز محسوس کی. انہیں بہت ایک ہلکی پھلکی سی فیلنگ آئی، اور ہر طرف انہیں کیا نظر آیا جب وہ حضرت خدیجہ کو دیکھتے تھے؟ نور ہی نور. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بدل دیا. والد وہاں پہ کھڑے ہیں، دادا یہاں کھڑے ہیں، انہوں نے حضرت خدیجہ کو پکڑا ہے، والد ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ایک دم چہرہ یوں سے یوں ہوا اور چہرہ بدل گیا. اتنے میں پیچھے سے کون آیا؟ قریش کے سردار. اس وقت قریش کے سردار کون تھے؟ کون بتائے گا؟ اس وقت قریش کے سردار کون تھے؟ عبد المطلب. شاباش جی. اس وقت قریش کے سردار تھے عبد المطلب، اور عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ دادا. کھڑے ہیں حضرت خدیجہ کے دادا، ان کو لے کے کھڑے ہیں. پیچھے سے قریش کے سردار اس وقت کے عبد المطلب آ گئے. اب وہ دیکھ رہے ہیں لڑکی ہے، اور اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ اگر کسی کی طرف جاتے تھے، کوئی لڑکی ہوتی تھی تو کوئی چھوٹا موٹا گفٹ دے دیتے تھے، کوئی لڑکا ہوتا تو بڑا گفٹ دیتے تھے. اب وہ آئے ہیں اور سن رہے ہیں لڑکی ہوگی، قبیلے کے لوگ اکٹھے ہیں اور باتیں ہو رہے ہیں. والد سائڈ پہ کھڑے ہیں. آئے جیسے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کو کیا نظر آیا؟ نور ہی نور. 2 بڑی اتھارٹیز گھر کے جو بڑے ہیں وہ کھڑے ہیں. اللہ نے دل بدل دیے، اللہ نے نور دکھا دیا. انہوں نے اپنی پوری جیبیں خالی کر دی، جو کچھ لے کے آئے تھے سب کچھ دے دیا، اور اللہ نے ان کا دل بدل دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو اعزاز دینا، جب چاہتا ہے کسی کو بچانا، تو کوئی دنیا کی طاقت اس سے تکلیف نہیں دے سکتی. جو ویلکم ایک لڑکے کو ملتا تھا وہ ویلکم ملا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد اور والدہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے. پہلی اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، آٹومیٹکلی آپ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں، آپ کو محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ان لوگوں نے پلان کیا. سب سے پہلی غیر فطری بات یا بیفور اہیڈ آف ٹائم بات جو ہوئی وہ یہ تھی، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو ایجوکیشن دیں گے، ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے لکھائیں گے. اور پڑھائی لکھائی کے لیے انہوں نے حضرت خدیجہ کو کس کے حوالے کیا؟ ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل کون تھے؟ ان کے کزن، لیکن وہ ان سے عمر میں بہت بڑے تھے. وہ ریلیجیسلی بھی بہت آگے تھے، دین کے اندر اس وقت جو دین وہ فالو کر رہے تھے وہ اس کے اندر آگے تھے، اور وہ ہر چیز میں آگے تھے. سب سے پہلا خوبصورت گفٹ ہم اپنے اولاد کو کیا دے سکتے ہیں؟ مختلف صلاحیتیں، ہر طرح کی ایجوکیشن. صرف رٹے مارنا نہیں، بلکہ ایک ایسی ایجوکیشن لائن جس سے وہ ہر فیلڈ میں بہترین طریقے سے پروگریس کر سکے گا.
اس کے بعد کیا ہوا جی، تمام لوگ جو تھے وہ ڈیفینیٹلی ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ لڑکی پیدا ہوئی، چلو انہوں نے پروان چڑھایا، ہر طرح سے انہیں دیا اور ان کو ورقہ بن نوفل کے حوالے کر دیا. بیسٹ ایجوکیشن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی. وہ بہترین پڑھ سکتی تھی، وہ بہترین لکھ سکتی تھی، وہ بہترین بزنس وومن تھی، وہ بہترین ریلیجیس اسپیکٹ سے وہ فالو کر رہی تھی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ ہمیشہ سے مونوتھیسیس تھی، یعنی وہ ہمیشہ سے ایک خدا کو مانتی تھی. ورقہ جو تھا وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تورات کے ماننے والے تھے، لیکن وہ بھی ایک ہی خدا کو مانتے تھے. اب آگے جا کے نبی کی بیوی بننا تھا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لات اور عزا کو مانے؟ وہ شروع سے کیا تھی؟ ایک خدا کی ماننے والی. اس وقت ورقہ بن نوفل کی عمر تھی 50 سال جب انہیں حوالے کیا گیا، اور ایک پرسنل ٹیچر ورقہ بن نوفل کی شکل میں ان پہ اپوائنٹ کر دیا گیا تاکہ وہ ہر طریقے سے بہترین رہیں اور آگے بڑھیں. اب ایک خوبصورت لڑکی، اچھے خاندان کی لڑکی، انٹیلیجنٹ لڑکی، پڑھی لکھی لڑکی، ماردال لڑکی، جب وہ ایک عمر کو پہنچے تو سب سے پہلے کیا آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ ڈھیر سارے رشتے. وہ سوسائٹی تھی کہ جیسے ہی لڑکی بالغ ہوتی تھی تو اس کی شادی کر دی جاتی تھی، یا رشتے آتے تھے وہ دیکھتے تھے، اور ان کو لبرٹی تھی کہ وہ ہاں کریں گی نہیں. اور وہ خود بھی اتنی پاکیزہ تھی، اور ان کا لقب کیا تھا؟ طاہرہ. ان کا لقب تھا، وہ پاکیزہ تھی کہ وہ بھی کنسلٹ کرتی تھی، اپنے ماں باپ سے پوچھتی تھی کروں ان سے کروں ان سے کروں، یا اپنے ٹیچر سے، کیونکہ ان کے بہت وہ کلوز تھی، وہ ان کو پڑھاتے تھے. پہلی شادی جو ان کی ہوئی وہ 15 سال کی عمر میں ہوئی، اور پہلی شادی ان کی ہوئی تھی ابو حالہ سے. ابو حالہ جو تھے وہ بھی سچے انسان تھے، محنتی تھے، اور بہت اچھے خاندان سے بلونگ کرتے تھے. اس سے ان کے 2 بچے ہوئے جن کا نام تھا حالہ اور ہند. یہ دونوں لڑکے تھے، لیکن لڑکیوں کے نام رکھے جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ لڑکوں کو نظر نہ لگے. تو سوچئے کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو کتنا حقیر سمجھا جاتا تھا. ابو حالہ سے ان کی پہلی شادی ہوئی 15 سال کی عمر میں، اور 2 لڑکے پیدا ہوئے، حالہ اور ہند. اور جیسے ہی وہ 17 سال کی ہوئی تو ابو حالہ انتقال فرما گئے اور وہ بیوہ ہو گئی. اب ہماری سوسائٹی کو سوچئے اور اس سوسائٹی کو سوچئے. آج اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے، سب سے پہلے سننے کو کیا ملتا ہے؟ ہائے ہائے بیچاری بیوہ ہوگی بھری جوانی میں، اب اس کا کیا بنے گا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اب یہ کیا کرے گی. فرسٹ تھنگ جو سنی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں بچوں کا کیا بنے گا. تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ نے یہ تکلیف دی ہے، جس اللہ نے یہ اولاد دی ہے، جس اللہ نے یہ غم بھی دیا ہے، وہی اس کا بہترین مداوع کرے گا. خدا کے لیے بہت سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کو استعمال کریں. 17 سال کی جب ہوئی، اب کیا تھی؟ خوبصورت تھی، مالدار تھی، جوان تھی، لیکن بیوہ تھی، اور ساتھ تھے 2 بچے. اب جو ابو حالہ تھے وہ بھی بہت امیر تھے، تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ مال ان کو ملا. حالانکہ ان کا اپنا مال بہت زیادہ تھا، لیکن ان کی طرف سے بہت زیادہ مال ملا. اب کیا ہوا؟ بہت اور زیادہ پروپوزلز آنا شروع ہو گئی. کیوں؟ ایکسٹریم رچ ہوگی. ایک ہوتا ہے رچ، ایک ہوتا ہے سپر رچ. ایکسٹریم رچ ہوگی تو بہت زیادہ پروپوزلز آنا شروع ہو گئے. لیکن انہوں نے فوراً شادی نہیں کی. لیکن ماں باپ جیسے چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی شادی کر لے اور سیٹل ڈاؤن ہو جائے. پھر ان کی دوبارہ شادی ہوئی، اور دوبارہ ان کی شادی ہوئی عتیق سے. یہ بھی رچ تھے، یہ بھی بہت محنتی تھے، اور بہت اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے تھے. لیکن ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف. 2 ہی سال گزرے تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ہندا. اتنی چھوٹی سی عمر، 2 دفعہ بیوہ اور 3 بچے. 2 کام ہو سکتے تھے کہ جتنا ان کے پاس مال و دولت آ گیا تھا، پوری زندگی سکون سے رہتی، اپنے بچوں کو پالتی رہتی، اور اپنا ٹائم سپینڈ کرتی اور چلی جاتی جو وہاں کی امیر عورتیں کرتی تھیں. لیکن کیونکہ یہ ذہین تھیں، ان میں خیر تھی، یہ غریبوں کی مدد کرتی تھی، یہ یتیموں کی مدد کرتی تھی، آرفنز کی مدد کرتی تھی. کوئی اگر سوالیہ تھا دل کھول کے اس کی مدد کرتی تھی.
इन्होंने क्या चूज किया, इन्होंने तमाम रिवायतों को तोड़ा। आज हम कहते हैं ना कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं तो हम बच्चों को डे केयर में छोड़ देंगे या नैनी रख देंगे या कोई भी ऑल्टरनेट मीन कर देंगे। और उस वक्त याद रखिएगा कि अरबों का रिवाज था कि वो दूध पिलाने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 साल दाइयों को दे दिया करते थे बच्चे, वो उनको पाल पोस के थोड़ा बड़ा करके फिर रिटर्न करती थी। इन्होंने क्या ऑप्ट किया, इन्होंने कहा मैं खुद अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी। इन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया, बिजनेस करती रही। लेकिन बिजनेस करने का तरीका क्या था कि इन्होंने लोग अपॉइंट किए आगे जो उनके बिहाफ पे जाके बिजनेस करते थे। दोबारा से आ जाए, इनका लकब क्या था? ताहिरा पाकीज़ा। तो जो पाकीज़ा होगी और इतनी कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगी, क्या वो हर बंदे से जाके मिल रही होगी? क्या वो बिजनेस के लिए हर मर्द के से जाके हेलो हाय कैसे हैं, ये कर दें वो कर दें कर रही होगी? और वो बिल्कुल ऐसे नहीं करती थी। उनके कारवान जाते थे, वो मॉनिटर जरूर करती थी लेकिन वो सिर्फ सुपरवाइज करती थी, बाकी दूसरे लोग उनके लिए काम करते थे। आज बहुत इजीली कह दिया जाता है ना कि हाँ औरतों को तो इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है, लेकिन वो बाउंड्रीज नहीं बताई जाती कि कितनी इजाजत है। औरत की प्रायोरिटी हमेशा से सबसे पहले उसका वकार, उसकी हया, उसकी इज्जत, फिर उसका घर, उसके बच्चे होने चाहिए। उसके बाद बाकी सारी चीजें वो कर सकती है, लेकिन वो भी ऐसे जो एक बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट में हो, कम से कम मेल इंटरैक्शन। हम लोग आज बेटियों को जॉब्स चूज कराते हैं, फील्ड्स चूज कराते हैं। कितने लोग हैं जो ये सोच के कराते हैं कि इसमें मेरी बेटी का कितना मेल इंटरैक्शन होगा और इसमें कितना नहीं होगा? कोई भी नहीं सोचता। क्या सोचते हैं? पैसे कितने मिलेंगे, कौन सी फील्ड है जो आगे जाके इसको इंडिपेंडेंट बनाएगी और इसको पैसे देगी। हमारी तो प्रायोरिटीज ही गलत है। आज से जरूर सोचिएगा, बच्चियों की फील्ड चूज करानी है, अगर मैं उसको भूखे शेरों के आगे डाल दूंगी तो क्या वो बच सकेगी? कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लड़की हो, जब आप उसको एनवायरनमेंट ही ऐसा दे देंगे, यकीन जाने उस बच्ची की गलती नहीं है, गलती उन माँ बाप की है जिन्होंने सोचा नहीं समझा नहीं, ऐसी एनवायरनमेंट में उसको भेज दिया। कमिंग बैक टू हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, तो वो बिजनेस करती रही, अपने बच्चों को पालते ही। अब क्या था, उन्होंने पूरी अपनी एफर्ट बिजनेस में लगा दी। सबसे फेमस, सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून ऑफ द कुरैश बन गई। हर बंदा चाहता था उनसे शादी करना, लेकिन अब वो शादी करना नहीं चाहती थी। जब वो 34 साल की हुई तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। पेरेंट्स बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं। तो वो 34 साल की उनके वालिद का इंतकाल हो गया और थोड़े अरसे बाद ही उनकी वालिदा भी इंतकाल कर गई। और उस वक्त वर्का बिन नौफल की उम्र थी 80 साल और वो बहुत अकेली रह गई। जिम्मेदारियां थी, बच्चे थे, उनको पाल रही थी, पोस रही थी, बिजनेस कर रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी उस तरह गैदरिंग्स भी नहीं थी, उस तरह वो बाहर आने जाने वाली भी नहीं थी, वो बहुत अकेली होके रह गई। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मैंने बताया कि उनके पर्सनल टीचर कौन थे? वर्का बिन नौफल। और वो जब आप टीचर होते हैं ना, किसी के स्टूडेंट होते हैं, तो मोस्टली डिस्कशंस होती रहती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप बात करते रहते हैं। वो बार बार इन्हें कहते थे तो रात में जिक्र है एक नबी आने वाले हैं, एक नबी आने वाले हैं और वो कुरैश से आएंगे और वो आने वाले हैं, तमाम साइंस पूरे होते जा रहे हैं। तो जब बार बार एक बात कही जाए तो क्या होता है, क्या आप भी सोचने लग जाते हो कि मैं ये होने वाला है, मुझे ना इसके बारे में अलर्ट हो जाते हो। एक दिन हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ख्वाब आया कि आसमान में बहुत से सितारे हैं, लेकिन एक सितारा है जो बाकी सितारों से बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा चमक रहा है। और चमकते चमकते वो नीचे गिरा उनकी गोद में, उनकी गोद से उनके सीने में गया, उनके सीने से निकल के दोबारा उनके हाथ में आया और फिर उड़ के दोबारा आसमान पे चला गया और पूरे आसमान को उसने रोशन कर दिया। इतनी परेशानी में जब वो अकेला फील कर रही थी, जब वो बहुत लो थी, वो फौरन उठी खुशी खुशी, जैसे उनके वालिद को ख्वाब आया था और खुशी खुशी अपनी बीवी के पास गए थे, ऐसे वो फौरन उठी और कहाँ गई? वर्का बिन नौफल के पास। उन्होंने कहा मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आया है, आप मुझे बताएं कि इसकी ताबीर क्या है। उन्होंने कहा कि नबी आखिर ज़मा आ चुके।
اب اس کی انہوں نے کیا ان کو تعبیر بتائی، اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بیوی بنیں گی، ان کو پتہ چل گیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس نبی آخر الزمان کی روشنی آپ کے گھر میں پہنچے گی. تو ایگزیکٹلی ورڈز ان کے کیا تھے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ حد تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے؟ حضرت عبد المطلب. جی، جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کا خیال کون رکھا؟ ابو طالب جو تھے وہ معتبر تھے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت عبد المطلب بھی معتبر تھے، لیکن کیا وہ رچ تھے؟ بہت نہیں، وہ رچ نہیں تھے، بہت اعلیٰ نسب کے تھے لیکن وہ رچ نہیں تھے. ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بھی بہت سے بچے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سخت دور ہے، آپ ایسے کریں، میں نے سنا ہے کہ ختیجہ کے قافلہ جانے والا ہے، آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ تجارت کے لیے وہاں پہ جائیں، اپنے آپ کو پیش کریں اور وہ قافلہ آپ لے کے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیا والے تھے، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود جاؤں اور میں پیشکش کروں انہیں کہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور آپ مجھے ساتھ لے کے جائیں. یہ مشورہ کس نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ابو طالب نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا، یہ خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی. انہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے بہت سنا تھا کہ صادق ہیں، امین ہیں، سچی بات کرتے ہیں، وعدوں کے پکے ہیں. انہوں نے کہا کتنی زبردست بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قافلہ لے کے جائیں، میرا کارواں لے کے جائیں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیا اور انہیں بلوایا اور انہیں کہا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں گی کہ اگر آپ میرا کارواں لے کے جائیں اور میں آپ کو دوسروں کو جو میں دیتی ہوں اس سے دگنا دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ مشورہ ان کے چچا دے چکے تھے. انہوں نے فوراً کیا کیا، اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گا. اب چونکہ ایک فس مچی ہوئی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت خدیجہ کے بیک آف دا مائنڈ بھی تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا بھی تھا کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں. ان کے حضرت خدیجہ کے نوکر کون تھے؟ میسرہ، جنہوں نے انہیں بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے میں. انہوں نے کہا آپ ان کے ساتھ جائیں گے اور ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیے گا اور بعد میں آ کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ راستے میں کیا کیا ہوا. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کارواں لے کے نکلے، شام کی طرف تجارت کے لیے نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہر دفعہ جب دھوپ ہوتی تھی ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سایہ کرتا تھا. صحرا میں تھے، پیاس لگتی تھی، جہاں پیاس لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ مارتے تھے، وہاں سے پانی نکلا اور وہ پانی پی لیتے تھے. ایک ایسا درخت تھا جہاں پہ چھاؤں تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے وہاں پہ بیٹھ گئے. بحیرہ راہب دور سے اس نے دیکھا، اس سے بھی پتا تھا، جتنے بھی کہتے ہیں نا بڑے عالم تھے انہیں پتا تھا کہ نبی آنے والا ہے. انہوں نے کہا یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ تو میسرہ نے کہا ان کا نام محمد ہے، یہ آئے ہیں کارواں لے کے. کہتے ہیں یہ عام شخص نہیں ہے، یہ نبی ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے عام شخص بیٹھ ہی نہیں سکتا. تم فوراً اسے لے کے واپس چلے جاؤ ورنہ لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں ہوئیں اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی کہ جب قافلے میں کارواں میں چیزیں لے کے لوگ جاتے تھے تو لوگ جب بیچ رہے ہوتے تھے تو قسمیں کھاتے تھے. جیسے آج نہیں کہتے اللہ کی قسم یہ لے لو، یہ مال بڑا اچھا ہے، اللہ کی قسم. تو اس وقت جو لوگ تھے وہ کس کو پوچھتے تھے؟ لات، منات اور عزا کو. تو وہ اس کی قسم کھاتے تھے. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کی قسم کھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب ہوتا تھا میں ان کو نہیں مانتا، جو کہ بہت بڑا ایویڈنس تھا کہ آپ ایک خدا کے ماننے والے تھے. یہ سارا کچھ ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دگنا پروفٹ لے کے، اتنا پروفٹ جو کبھی نہیں ہوا، واپس لوٹ آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا بڑی خوش ہوئی اور وعدے کے مطابق انہوں نے کتنا، انہیں کہا تھا کتنا میں آپ کو دوں گی پروفٹ؟ ڈبل پروفٹ دوں گی. اور انہوں نے ایسے ہی کیا کہ ڈبل پروفٹ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا. اب حضرت خدیجہ جو تھی وہ تمام معاملات دیکھ رہی تھی، دل میں کیوریوسٹی بڑھ جاتی ہے کہ یار آخری نبی آنے والا ہے، وہ کیسے ہوں گے. ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کی کچھ علامتیں بتائیں. تو ورقہ نے کیا علامتیں بتائیں؟ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا. دوسری علامت، اپنی آواز کبھی اونچی نہیں کرے گا.
تیسری علامت وہ معاف کرنے والا ہوگا، عفو درگزر سے کام لینے والا ہوگا۔ چوتھی علامت وہ چرواہا ہوگا، اس کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوں گے، اس کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوگی، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اب وہ سارے پیسز آف دا پزلز جوڑی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، کارواں میں بھیجا، کہتے ہیں نا کسی کو چیک کرنا وہ کیسا ہے، سفر میں جا کے دیکھو کہ وہ کیسا ہے۔ اپنے غلام کو بھیجا، واپس آئے، انہوں نے پوری رپورٹ دی کہ وہ جو ہیں وہ لات منات کو نہیں مانتے، مجھے ایسے بحیرہ راہب ملا تھا، اس نے مجھے یہ کہا، پھر جو بادل کا ٹکڑا ہے وہ ہمیشہ ان پہ سایہ کرتا تھا، جہاں جاتے تھے پانی نکل آتا تھا تو لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ یہ سب جوڑ رہی ہیں۔ پھر جب ورقہ نے یہ کہا تو حضرت ختیجہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں، کچھ آئیڈیا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی نبی آخر الزمان ہو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو بہت نریٹ کیا جاتا ہے کہ قریش میں ایک ہجوم میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، حضرت ختیجہ بھی وہی تھی، کہ وہاں پہ ایک بندہ آیا جو کچھ لوگ کہتے ہیں مجنو تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں عالم تھا یہودیوں کا، واللہ عالم وہ کون تھا، آیا اور کہنے لگا اے قریش کی عورتوں، آخری نبی آ چکا ہے، تم میں سے جو چاہو اس سے شادی کر لینا۔ تو جب لوگوں نے یہ بات سنی تو عورتیں ہنسنا شروع ہو گئی، کچھ ہنسی ہاں 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 وہ آخری نبی آئے شادی کر لینا، کچھ نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ لیکن حضرت ختیجہ نے جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں نا جگسو کے پزلز میچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کاش میری اس نبی سے شادی ہو جائے۔ وہ دل میں اللہ سے مانگنے لگی، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے۔ ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ اب حضرت ختیجہ پہ پریشر بھی تھا کہ شادی کر لیں، کیونکہ والدین بھی نہیں تھے۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ کتنے عرصے کے ہو گئے تھے؟ 80 سال کے، اور وہ اکیلی تھی۔ تو انہوں نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا، ان کا کریکٹر دیکھ کے وہ اتنی امپریس ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں کر لوں شادی۔ اب ایک اور ایسی چیز انہوں نے کی جو اہیڈ آف ٹائمز تھی، انہوں نے سوچا کہ میں شادی ان سے کر لوں، لیکن کیسے میں ان کو اپروچ کروں؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا دیکھا؟ ان کی شکل و صورت، ان کا نسب، ان کی مال و دولت، کیا دیکھا؟ ان کا کریکٹر۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کا کیریکٹر سٹرونگ ہوگا تو آپ کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ ان کی ایک سہیلی تھی جن کا نام تھا نفیسہ، اور ہماری دکھ سکھ کی کوئی نہ کوئی ایک بندی یا کوئی ایک سہیلی ہوتی ہے نا جس کو ہماری شکل سے پتہ چل جاتا ہے کچھ تو گڑبڑ ہے، تم کچھ سوچ رہی ہو، تم پریشان ہو یا تم خوش ہو، وہ شکل دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ کچھ ہے۔ وہ آئی حضرت ختیجہ کے پاس اور کہنے لگی کیا بات ہے، کہاں گمسم ہو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ تو کچھ دوستیں جو اندر سے بات نکلوا کے چھوڑتی ہیں، وہ پڑ گئی حضرت ختیجہ کے پیچھے، انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہی ہوں کہ میں محمد کو شادی کا پیغام بھیجوں۔ بڑی خوش ہوئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے بھیجوں۔ کہتی فکر کی کیا بات ہے، میں ہوں نا۔ کتنی خوشی دوست سے کہتی کیوں فکر کرتی ہوں، میں ہوں نا، میں جاؤں گی۔ کہتی تم؟ کہتی ہاں میں جاؤں گی اور بات کروں گی۔ ان کی دوست نفیسہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ذرا دیکھیے گا کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اب یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہ کہیں اور انٹرسٹڈ تو نہیں ہے، ان کا کیا ارادہ ہے، کس وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو شادی کرنے سے روک رہی ہے؟ کتنی خوبصورت بات کی ہے، کتنی ڈھکی چھپی بات کی ہے، کتنی موڈسٹ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں شادی کر سکوں اور بیوی بچوں کا میں بوجھ اٹھا سکوں، میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، لیکن اگر ایسی خاتون ہو جو خوبصورت بھی ہو اور مالدار بھی ہو، اعلیٰ نسب سے بھی ہو اور خود آپ سے شادی کرنا چاہے تو پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ڈائریکٹ دیکھتے نہیں تھے کسی کی طرف، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، ایک دم انہوں نے ایسے دیکھا۔ انہوں نے کہا آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، اور حضرت ختیجہ نے اپنے چچا سے اور اپنے ٹیچر سے مشورہ کیا۔ آج بہت زیادہ غلط طریقے سے اس بات کو پریزنٹ کر کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں یہ کلچر بنا دیا گیا ہے کہ عورت مرد کو کہیں بھی پرپوز کر سکتی ہے۔
अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फेसबुक, इंस्टा और बहुत सी जगहों पे ऐसी वीडियोस आ गई हैं जहां पे नाच नाच के लड़कियां लड़कों को प्रपोज कर रही हैं। कि हज़रत खदीजा ने भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज किया। कितनी पाक चीज को कितनी गलत चीज के साथ जोड़ा जा रहा है। वो पसंद करती थी, क्या वो डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई? क्या उन्होंने डायरेक्ट उनसे बात की? उन्होंने एक पैगाम भिजवाया, किसके जरिए? दोस्त के जरिए। उसके बाद क्या उन्होंने डायरेक्ट डिसीजन ले लिया? डिसीजन किससे? मशवरा करके अपने बड़ों से। उनके वालिदैन ही थे तो चचा से। जब वालिदैन जिंदा थे तो किससे मशवरा करती थी? वालिदैन से और वर्का बिन नौफल से। वालिदैन ही थे तो दोनों ने अपने चचाओं से मशवरा किया और फिर डिसाइड किया कि हाँ ये शादी हो सकती है। आजकल की लड़कियां क्या देखती हैं लड़कों में? शक्लो सूरत, उनके 6 पैक एब्स, उनका इंस्टा, उनकी टिकटॉक, उनकी बातें, लेकिन हज़रत या पैसे या कितना सेटल है। और हज़रत खदीजा ने क्या देखा? उनका कैरेक्टर। आप ये बात खुद भी समझिए अगर आप अनमैरिड हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो बच्चियों को जरूर समझाएं। आप चूज कर सकते हैं, लेकिन किन बेसिस पे आप चूज करोगे? अगर शक्ल पे चूज करोगे तो वो तो 2 दिन की जवानी, फिर उसने ढल जाना है। मालो दौलत पे चूज करोगे तो आज है कल नहीं है, यू नेवर नो। कैरेक्टर ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है और कैरेक्टर कभी नहीं बदलता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने कहा कि फलां शख्स जो है वो उसने झूठ बोलना छोड़ दिया या वो अपनी फितरत से बदल गया कोई ऐसी, तो आए देखें। तो उन्होंने कहा, वो उठे नहीं। उन्होंने कहा कि तुम मुझे कहते हैं ना कि पहाड़ चल पड़ा है तो मैं इस बात पे भी यकीन कर लेता, लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदलती। अच्छा इंसान, अच्छे कैरेक्टर वाला मर्द कल अच्छे कैरेक्टर वाला बाप बनेगा। जब हम एक इमेच्योर फेज में होते हैं तो हम इमेच्योरली देख रहे होते हैं, हम कैरेक्टर नहीं देख रहे होते, और ये भूल जाते हैं कि जब वो बाप बनेगा तो वो कैसा रोल मॉडल होगा। अगर वो खुद दीन के करीब नहीं है, वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, क्या उसके बच्चे नमाज पढ़ेंगे? क्या वो उनको तरगीब देगा? क्या वो दीन की तरफ लेकर आएगा? वो खुद बेहया बेहुदा औरतों के साथ रहता है तो क्या वो अपनी बेटी को या बीवी को पर्दा करवाएगा? ये वो चीजें हैं जो देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे उनका रिश्ता तय हो गया और बड़े खुशी खुशी जो थे सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। उस वक्त जो निकाह होता था, उस वक्त भी निकाह होता था, लीगल निकाह होता था। निकाह के लिए हजरत हमजा, अबू तालिब और खानदान के मुअज्जिज लोग हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकान पर आए। अबू तालिब जो बुजुर्ग थे उस वक्त, उन्होंने निकाह का खुतबा पढ़ा और 500 दिरहम मेहर मुकर्रर हुआ। मेहर की क्वांटिटी में भी इख्तिलाफ है, लेकिन जो ज्यादा पाया जाता है 500 दिरहम मेहर मुकर्रर हुआ। उस वक्त हजरत खदीजा के वालिद इंतकाल कर चुके थे, इसलिए निकाह इनके चचा उमर बिन असद ने कराया। अगर वालिद जिंदा होते तो निकाह कौन कराते? वालिद। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बच्चियों को बताना चाहूंगी और इवन माओ को, कोर्ट मैरिजेस। आपको पता है इस्लाम डज नॉट अलाउ कोर्ट मैरिजेस। बाप अगर जिंदा है, बाप का होना बहुत जरूरी है। बाप नहीं है तो भाई का होना बहुत जरूरी है। भाई नहीं है तो नेक्स्ट जो ब्लड लाइन में क्लोज है उसका होना जरूरी है। आज जो जाके 2 कागजों पे आप निकाह कर रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। और अगर अलाउ है तो उसके बहुत सख्त रूल्स हैं। आप कहते हैं हम नहीं मानते इस बात को, ठीक है, ना माने, जाएं कोर्ट मैरिजेस कर लें और फिर एक जानी की जिंदगी गुजारते रहें। आपके लिहाज से तो आपने शादी कर ली है, आपके लिहाज से तो आपका निकाह वैलिड है, आपके लिहाज से तो आपके बच्चे भी वैलिड है, लेकिन यकीन जाने वो सब कुछ इनवैलिड है। ये बात कितनी बच्चियों को पता है? नहीं पता। और 90% ड्रामास उठा के देख लें, फिल्में उठा के देख लें, सब ये तरगीब दे रहे हैं कि बेटा जाओ और ये काम कर लो। इजाजत नहीं दे रहे, उन्हें समझ नहीं आ रही तुम्हारे प्यार की, तुम जाओ गलत स्टेप ले लो, और ये नहीं पता ये खुला खुल्लम जिना है। उसके बाद हम देखते हैं हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ तो हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल। हजरत खदीजा का स्टेटस क्या था? 2 दफा बेवा हुई। बेवा हो अच्छा, चुकी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले एक दफा बेवा हुई थी, एक दफा उन्हें तलाक हुई थी।
انہوں نے خلا لی تھی. یہ بھی اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر رائے ہے کہ 2 دفعہ وہ بیوہ ہوئیں. اور بچے کتنے ہیں؟ 2 لڑکی اور 1 لڑکی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے؟ تموار. میں بیٹھ کے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی، کل کو اللہ جانے زندگی بہت جلدی گزرتی ہے، جب میرا بیٹا جوان ہوگا، کل کو اگر وہ کہتا ہے کہ امی میں نے فلانی عورت سے شادی کرنی ہے اور وہ بڑی عمر کی بھی ہے اور اس کو طلاق ہوئی بھی ہے اور وہ بیوہ بھی ہے، چلو 2 دفعہ نہیں 1 دفعہ بھی ہوئی اور اس کا بچہ بھی ہے، تو میرا ری ایکشن کیا ہوگا؟ تو مجھے خود پہ اتنی شرم آئی کہ میرا ری ایکشن ہوگا، پاگل ہو گئے تمہارا دماغ خراب ہے، تم دوسروں کے بچوں کو پالو گے. یہ بن گیا ہماری سوسائٹی کا آج کل کا برین سٹرکچر. اور اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ بیوہ سے شادی کریں، طلاق یافتہ سے شادی کریں، ان کے بچوں کو اپنا بچہ بنائیں. اگر ساری مائیں ایسے سوچنا شروع کر دیں تو کیا سوسائٹی بہتر ہوگی یا خراب؟ اور آج جو خراب ہو رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پھر میرا اور آپ کا تو رول ہے کہ ہم الاؤ ہی نہیں کرتے. ہاں یہ ضرور دیکھیے کہ کیریکٹر اسٹرانگ ہو، یہ ضرور دیکھیے کوئی ایسی بات نہ ہو جو اسلام کے یا کسی بھی ضابطے سے باہر ہو، لیکن اگر ایسی آزمائش، یہ آزمائش ہی کہوں گی کیونکہ مائیں بڑی ہی ہوتی ہیں، ہر چیز ہم چاہتے ہیں نا اپنے بچوں کو نئی برانڈڈ دیں، تو شادی پہ آ کے تو ہم 10 چیزیں دیکھتے ہیں. اگر کل کو یہ وقت پڑ جاتا ہے تو پھر ہم نے بھی کیا رہنا ہے؟ انشاءاللہ ثابت قدم. اور بہت سے لوگوں کو اب جواب ملے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کی عمر کیا تھی ان کی؟ 40. 40 سال. تمام اولاد ان کے بطن سے ہوئی. اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو اولاد دیتے. عورتیں عورتوں کو نہیں کہتی کہ اب 30-35 کی ہوگی اب کیا اس کی اولاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں، 2 بیٹے 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے جب وہ کتنے سال کی تھی؟ 40 سال کی تھی. تو بینگ لیڈیز، یہ سارے پوائنٹس آپ نے لکھنے اور دیکھنا ہے کہ میں کہاں کہاں پہ پوری اترتی ہوں اور کہاں کہاں یہ باتیں میں خود ہی کر رہی ہوتی ہوں. 2 لڑکے جو انتقال فرما گئے تھے، ایک کا نام تھا قاسم، ایک کا نام تھا عبداللہ، اور 4 لڑکیاں جو تھیں جو زندہ رہی تھیں ان کے نام تھے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. حضرت خدیجہ ویل ایجوکیٹڈ تھی، ویلدی تھی، لیکن انہوں نے آسان راستہ چنا یا مشکل؟ مشکل. اگر آسان چنتی تو کسی ویل سیٹلڈ امیر بندے سے شادی کر لیتی اور سکون سے زندگی گزارتی. انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ انہیں ایک دل میں تھا ہو سکتا ہے یہ آخری نبی ہو سکتا ہے یہ آخری نبی ہو، اور اگر نبی نہ بھی ہوئے تو یہ کیریکٹر کے اتنے اسٹرانگ ہیں. انہوں نے ویلتھ پہ اور آسانی کو کیریکٹر کو پرائیورٹی دی ان سب چیزوں پہ، کیونکہ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے. ایجوکیٹڈ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے نہیں. اور بہت زیادہ مالدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تھے نہیں. دیکھیے کتنا ڈفرینس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، بالکل امی تھے، اور یہ ویل ایجوکیٹڈ تھیں، رچ تھیں، بہترین گھرانے سے تھیں. اب شروع ہوگا اصلی محبت کی داستان. آج ہم لو سٹوری سنتے ہیں نا، کتنا دل کرتا ہے لو سٹوری سننے، وی آر سو انٹرسٹیڈ. ہم یہ اصلی لو سٹوری اب سننے شروع ہوگی. ایک عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی سے. جب ایک عورت اور ایک مرد کی شادی ہوتی ہے تو 90% عورتیں یہ سمجھ لیتی ہیں کہ یہ مرد اب میری پراپرٹی بن گیا ہے، یہ صرف میرا ہے، اس کے ماں باپ کا، اس کی فیملی کا، اس کے بہن بھائیوں کا، اس کے تمام رشتہ داروں کا اس پہ اب کوئی حق نہیں ہوتا ہے. یہ کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ صرف میرا ہے. یہ ماں کے لیے کیوں کرے، یہ میرا ہے. بہن کے لیے کیوں کرے، یا بھائی کے لیے، کسی کے لیے بھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی فیملی کی طرف پش کیا. اور ایک اچھی خاتون، ایک اچھی بیوی ہونے کا کیا رول ہے کہ ہم نے اپنے شوہر کو، اس کے والدین کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی کو اپنا بنانا ہے. کیوں؟
کیونکہ وہ بھی تو آپ کو، آپ کے والدین کو اور آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی کو اپنا بنا رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا ایکول پیٹرن پہ ہم چلیں گے، ٹھیک ہے جی ایکول پیٹرن پہ چلیں. وہ آپ کو اپنا بنا رہا ہے، آپ کے والدین کو عزت دے رہا ہے، آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی کو عزت دے رہا ہے، تو آپ پہ تو 100% فرض ہے کہ آپ بھی اس کے والدین کو، بہن بھائیوں کو اور اس کی ایکسٹینڈیڈ فیملی کو اس کا رائٹ دیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا بہترین نمونہ تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں جو تھی، ان کا نام کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ. حضرت حلیمہ سعدیہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو نہیں تھے اور آپ کے دادا وہ بھی انتقال فرما گئے تھے، تو جب آہستہ آہستہ حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ آپ کی زندگی میں جو لوگ امپورٹنٹ ہیں آپ ان کی خیر خبر لیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لیتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا. لیکن حضرت خدیجہ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا. کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا پیسہ ہے تم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے؟ انہوں نے اور اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائیں ان کا پتہ کر کے آئیں وہ کیسی ہیں، کن حال میں ہیں. جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا بہت برے حالات ہیں، کیونکہ وہ غریب تھی، میں بہت زیادہ قحط سے ہم لوگ ہیں. حضرت خدیجہ نے اس وقت ان کے پاس جو موجود تھی تمام بھیڑیں، ڈھیر سارا ویلتھ ان کو دی، ان کی خوب مہمانداری کی اور اس کے ساتھ ان کو رخصت کیا. اور یہ نہیں کہا کہ یہ میں دے رہی ہوں، یہ کون دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ میاں کی عزت میری عزت، اس کی عزت بڑھاؤں گی تو میری عزت بڑھے گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور رضائی ماں تھی جو ابو لہب کی غلام تھی. تو ان لوگوں نے کوشش انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا دیا کہ آپ یہ مال لیں اور ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان کو آزاد کراتے ہیں، ہم ان کو ابو لہب سے خریدتے ہیں اور پھر آزاد کر دیں گے. انہوں نے کہا بہت اچھا آئیڈیا ہے. کون فیڈنگ کر رہی ہے پیچھے سے؟ بیوی. اور دیکھیں پیچھے سے بیوی ہوتے ہوئے ہم کیا کیا فیڈنگ کرتے ہیں اور آگے کیا کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑے خوش ہوئے. گئے ابو لہب کیونکہ بہت بڑا دشمن تھا اس وقت، اس نے وہ آفر قبول نہیں کی. بعد میں وہ بھی آزاد ہو گئی تھی. آپ غار حرا میں جانا شروع ہو گئے اور دنیا سے بالکل علیحدہ ہو گئے. اب جب دنیا سے علیحدہ ہو گئے تو بچے کتنے تھے؟ اب ہو گئے 6، 4 بیٹیاں زندہ، 3 پہلے کے، 7 خود حضرت خدیجہ، کاروبار، سارا کچھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت آنے والی تب آپ بالکل علیحدہ ہو گئے تھے، سولیٹیوڈ میں چلے گئے تھے. تو کیا کیا حضرت خدیجہ نے؟ رونا پٹنا ڈالا یا سپورٹ کیا؟ عورت کی سپورٹ مرد کو ہر جگہ چاہیے ہوتی ہے. نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 سال شادی شدہ زندگی گزاری ہے، جس ڈیوریشن میں ان کے بدن سے 6 اولادیں ہوئیں. اور اس ڈیوریشن میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کانفیڈنس دے دیا تھا. یہ مال ہے، میں آپ سے نہیں پوچھوں گی، جہاں دل کرتا ہے خرچ کریں. اس پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹرونگ ہوئے. ان کی جب گھر والے آئے، ان کے گھر والوں کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوتا ہوگا؟ سینس آف سکون ملتا ہے. ایک ہوتا ہے ہاں یہ میرا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، یہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے. اور اتنی ہر طرف سے سکون دیا کہ دوسری شادی کی ان کو خواہش بھی نہیں یا سوچ بھی ان کے اوپر نہیں آئی. پھر جب آپ غار حرا میں چلے گئے، حضرت جبرائیل ظاہر ہوئے اور فرمایا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آنا بکاری، میں پڑھ لکھ نہیں سکتا. اسی طرح 3 دفعہ فرمایا اور سورہ الق کی آیات نازل ہوئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ سنتے ہی جب پہلی وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھر تھر کانپنے لگے اور بھاگتے بھاگتے کس کے پاس آئے؟ حضرت خدیجہ کے پاس. حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آتے ہی ان کی گود میں سر رکھا اور کہا زملونی، کمبل اڑا دو مجھے، کمبل اڑا دو. جب بندہ بہت ڈر جاتا ہے یا بہت زیادہ دہشت زدہ ہوتا ہے، سب سے پہلے کس کے پاس کیا آتا ہے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سنبھال لے گی. تو ان کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے بڑے ہی پیار سے ان کو کام ڈاؤن کیا، انہیں کمبل اڑایا. اور ان کے الفاظ سنیے گا،
ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کنبہ پرور ہیں، آپ بے کسوں اور فقیروں کے معاون ہیں اور محتاجوں کا سہارا ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں اور راہ حق کی اور مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ حوصلہ بڑھا رہی ہیں، انکریج کر رہی ہیں. اس کے بعد فوراً وہ آپ کو جب آپ تھوڑے بہتر ہوئے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اس وقت ورقہ بن نوفل کی عمر 95 ایئرس کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا. انہوں نے سارا معاملہ بیان کیا تو انہوں نے کہہ دیا تم ہی آخری نبی ہو، تم ہی وہ نبی ہو جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں باہر نکال دے گی. اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ تمام انسانوں میں پہلے ایمان والی انسان تھی، عورتوں میں نہیں، تمام انسانوں میں پہلے ایمان لانے والی انسان تھی، جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط سہارا بن کے کھڑی رہی. اس وقت جب لوگ آپ کو پاگل، مجنون، نعوذ باللہ دیوانہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں آپ کے ساتھ پر ایمان لائی، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے، آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے. اور ان کو کیا لقب ملا؟ صدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی صدیقہ. اس وقت ایمان لائیں جب کوئی نہیں مان رہا تھا. حضرت خدیجہ کی عمر 55 ایئرس کی ہو گئی. اور اب سوچئے ہم ڈیفرنٹ عمر کے فریمز میں سارے، ود ایج بہت مشکل ہو جاتا ہے چلنا پھرنا، ایگزرشن کرنا اور کرنا. غار ہرا میں جن لوگوں نے اگر زیارت کی ہوئی اس جگہ کی، اور اگر کسی نے تصویر میں بھی دیکھا ہے، تو وہ ایک کلف ہے جس میں آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے اور کافی مشکل ہے. حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار کرتی تھی کہ جب وہ وہاں پہ ہوتے تھے اور وہی آ رہی ہوتی تھی، کھانا پیک کر کے، پانی پیک کر کے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے اوپر جاتی تھی کھانا لے کے. اور اتنا ان کو ریوارڈ ملا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے. جب وہ لائیں تو آپ ان سے کہیے گا ان کا رب انہیں سلام پیش کر رہا ہے، اور جبرائیل بھی انہیں سلام پیش کر رہا ہے. ایسی واحد خاتون جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا ہے، کیا کرتی تھی؟ بہت نفل پڑھتی تھی، بہت زکوٰۃ دیتی تھی، بہت حج کرتی تھی، اپنے میاں کی وفادار تھی، اپنے میاں کی لوئل تھی، اپنے میاں کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی. آج اگر کوئی عورت ورکنگ لیڈی بن جائے اور 4 پیسے کیا آ جائیں اس کے پاس، وہ اپنے میاں کو حقیر جاننا شروع کر دیتی ہے، اسے تانے دینا شروع کر دیتی ہے اور میرا مال کہنا شروع کر دیتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایسے ہی ایک دن میرے پاس ایک اپوائنٹمنٹ
अगर हम देखें तो हजरत खतीजा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, आपको सपोर्ट दी, आपको हर तरह की एड दी। पहली वो औरत हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, पहली वो औरत हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वुजू किया, पहली वो औरत हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, पहली वो औरत हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाजमात नमाज पढ़ी। यहाँ तक तो बात थी उनकी अपनी मालो दौलत की, अपने सेल्फ की। अब बात आ जाती है कि अबू लहब के 2 बेटों का निकाह हजरत खतीजा की 2 बेटियों से हो चुका था, और ये तब की बात है कि जब नबूवत नहीं आई थी। नबूवत आ गई, अबू लहब इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन, उसने कहा ये निकाह तोड़ दूंगा, तलाक दिलवा दूंगा अगर अभी तुम लोग ईमान से पीछे ना हटे। आजकल की माँ होती, मुझ जैसी कोई माँ होती तो क्या होती, बस बस बहुत हो गया, अपनी जात को तो मैंने बहुत कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने बच्चों पे मैं आंच नहीं आने दूंगी। राइट? हजरत खतीजा ने क्या कहा, जो होता है हो जाए, आप हक के साथ खड़े रहें। और उनकी 2 बेटियों को तलाक हो गई, जिनका निकाह बाद में किसके साथ हुआ, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। ईमान की लेवल चेक करें, किस ईमान के आला लेवल पे थी। बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के अलावा तमाम कबीले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का प्लान कर रहे थे। बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब ने कहा कि हमारे आदमी को तुम नहीं मार सकते, हम इसके लिए रेडी नहीं हैं। तो कुरैश ने क्या किया कि उनको एक जगह पे बंद कर दिया। कुरैश के सरदार थे अबू तालिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त उनकी बहुत सपोर्ट हासिल थी, लेकिन उनको एक जगह पे बंद कर दिया गया, जिसको क्या कहा जाता है, शेबे अबू तालिब। वहां पे 3 साल तक उनको बंद रखा गया, और ड्यूरिंग द मीन टाइम हजरत खतीजा की सेहत गिरती रही। एक वो औरत जो बहुत मालदार थी, अपनी पसंद से खा पी सकती थी, सब कुछ, अपनी दौलत, अपनी जवानी, अपना माल, अपनी औलाद, सब कुछ दीन के लिए उसने कुर्बान कर दी। और जब वो इंतकाल फरमाने लगी थी तो हालत ये थी कि पेट आंतड़ियों के साथ लग चुका था, सेहत इतनी गिर चुकी थी कि वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शेबी अबी तालिब से बाहर आने के बाद उनकी सेहत गिरती गई, वो ज़्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रही। पे दर पे बहुत सी तकलीफें उन्होंने देखी। बिल आखिर 25 साल रफाकत के बाद, कुछ जगह पे आता है 27 रमज़ानुल मुबारक, कुछ जगह पे आता है शवाल 10 नबवी, यानी हिजरत से 3 साल पहले इंतकाल फरमा गई। इनका नमाज जनाजा नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी कब्र में उतरकर इनको दफन किया। आपकी कब्र जन्नतुल मौला में है, और जिन साल में उनका इंतकाल हुआ उनको आमुल हुज़न कहते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सट्रीम गम में चले गए थे। सहाबा कराम कहते हैं सबसे ज्यादा हंसने वाला इंसान जिसको हमने हमेशा हंसते देखा था, कई महीनों तक नहीं हंसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु को जन्नत में ऐसे महल मिलने की बिशारत दी गई है जो मोतियों का होगा और जिसमें शोर व गुल और मेहनत और मुशक्कत ना होगी, क्योंकि वो अपने हिस्से की सारी मेहनत और मुशक्कत इस दुनिया में कर गई। मेरी तमाम बहनें बेटियां, हम जरा जरा बातों पे चीख उठते हैं, पुकार उठते हैं। दुनिया की मुश्किलें कोई मुश्किलें नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो जाती है। ये आज है, कल नहीं है। असल कामयाबी आखिरत की है। हजरत खतीजा ने खुद एक डिफिकल्ट पाथ चूज किया जब वो एक आसान पाथ चूज कर सकती थी, लेकिन रिवॉर्ड क्या मिला? अल्लाह सुब्हानो ताला ने खुद उन्हें सलाम पेश किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हजरत खतीजा का जिक्र करते तो इनकी बहुत ज्यादा तारीफ फरमाते। हजरत आयशा कहती हैं कि मुझे उन पे रश्क आने लगा। एक दिन मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अक्सर इस बुढ़िया को याद करते रहते हैं जो मर चुकी है, हालांकि अल्लाह ताला ने आपको इससे अच्छी बीवियां अता फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ نے مجھے اس سے اچھی بیویاں نہیں دی، کیونکہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی تھی، اور جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے تو انہوں نے میری تصدیق کی تھی، اور اس وقت مجھے مال کے ساتھ میری مدد کی تھی جب لوگوں نے مجھے سے محروم کر دیا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس سے مجھے اولاد عطا فرمائی، جبکہ دوسری بیویوں سے میں اولاد سے محروم رہا۔ یہ تھی سیرت حضرت خدیجہ جنہوں نے تمام سٹیریوٹائپس بریک کی۔ وہ معاشرہ جہاں پہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا وہ زندہ رہیں، وہ معاشرہ جہاں پہ لونڈیوں غلام بنا دیا جاتا تھا انہوں نے ویل ایجوکیشن لی، وہ معاشرہ جہاں پہ عورت کو صرف گھروں کے کاموں تک مخصوص کیا گیا تھا وہ ایک بزنس ٹائکون بنی، وہ معاشرہ جہاں پہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اتنا مضبوط کیریکٹر رکھا کہ لوگ ان سے شادی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ آج ہماری رول ماڈل کون ہونی چاہیے؟ حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام ہماری مائیں۔ میں امید کرتی ہوں آج کی اس نشست میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ جو ایک بہت خوبصورت پوائنٹ میں نے سیکھا، عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس بنایا گیا ہے۔ لباس کور کرتا ہے، لباس پروٹیکٹ کرتا ہے، لباس اپنی خوبصورت چیز باہر دکھاتا ہے اور باقی سارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ ہمیں حضرت خدیجہ جیسی بیوی بننا ہے انشاءاللہ، ہمیں رشتے جوڑنے والی بننا ہے انشاءاللہ، ہمیں گھروں میں سکون والا ماحول مہیا کرنے والی بننا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو وہ اللہ کی دین ہے، اگر اسے کسی کا بھی بھلا ہوتا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ ہمیشہ ہم نے اپنے میاں کی عزت رکھنی ہے، اپنا اپر ہینڈ نہیں دکھانا، ہر طرح کی ایکسپیکٹیشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھنی ہے، نہ کہ یہ کہ میں یہ کام کروں گی تو میرا میاں میرے لیے یہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے، ان جیسا شوہر تو پورے جہاں میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بینگ ویمن ہم نے ایسا رول ماڈل بننا ہے کہ کل کو ہم پراؤڈلی جب انشاءاللہ جنت میں حضرت خدیجہ وہ سے ملیں گے تو ہم کہیں گے ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے آپ کی سیرت پڑھی تھی، آپ سے بہت کچھ سیکھا تھا اور ہم نے کوشش کی تھی ٹو بی لائک یو۔ بڑی شان والی تھی حضرت خدیجہ، سبھی سے نرالی تھی حضرت خدیجہ، محمد کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، محمد سے 15 برس یہ بڑی تھی، فضیلت یہ حاصل ہوئی ہے انہی کو کہ ہمت کی کملی اڑائی نبی کو، کل امت سے پہلے مسلمہ ہوئی یہ تو گویا ہماری بڑی ماں ہوئی یہ، کیا دین پر مال سارا ہی قرباں، نچھاور کیے اپنے روح و دل و جاں، ہے یہ شعر ان کے لیے سرسری سے جنہوں نے سنا زملونی نبی سے، جنہوں نے سنا زملونی نبی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سب حضرت خدیجہ کی طرح ہو جائیں، ہم سب اسلام کا ساتھ دینے والی ہو جائیں، ہم سب بہترین سے اپنی اولاد کی تربیت کرنے والے ہو جائیں، ہم سب اپنے شوہروں کی سپورٹ بن سکیں، ہم سب ناگوار باتوں کو برداشت کر سکیں، ہم سب اپنے سسرال والوں کو اپنے خاندان والوں کو جوڑ کے رکھنے والا بن سکیں، ہم سب ایسا بن سکیں کہ تمام لوگوں کو نفع پہنچائیں اور اس کا صلہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے ایکسپیکٹ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔